السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 63 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، چھوٹی سی انفارمیشن دینی ہے آپ لوگوں کو جو رمز جنون ریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا سن رہے ہیں، تو ان سب سے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے اچھا ناول ریڈ کرنا ہے، ایسا کہ جس کے انسان سحر میں جکڑ جائے، مینس کہ اگر آپ ناولس کی دنیا میں کھونا چاہتے ہیں، گم ہونا چاہتے ہیں دنیا کے سارے جھنجھٹوں سے، تو عنکبوت ریڈ کریں۔ کیونکہ عنکبوت مجھے کسی نے سجیسٹ کیا تھا، کسی سبسکرائبر نے سجیسٹ کیا تھا۔ جب میں نے ریڈ کرنا شروع کیا نا، لٹرلی میں کہوں گی کہ میں خود بھی بہت زیادہ obsessed ہو گئی ہوں اسٹوری سے۔ اتنی سسپینس ہے اس میں، اتنا سسپینس ہے اور اتنی کوئی زبردست اسٹوری ہے نا کہ آپ لوگ ریڈ کریں گے نا، صرف ایک دفعہ میرے کہنے پر 3-4 ایپیسوڈس کر لیں، اور آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈس کا ہے نا کہ آپ یہ ایپیسوڈس آپ لانگ دیں تو اس کی 2-2 گھنٹے کی ایٹ لیسٹ تقریباً ایک ایپیسوڈ ہے۔ تو آپ لوگ اگر ریڈ کرنا چاہتے ہیں اچھا ناول تو آپ جا کر ریڈ کریں، اور پھر آ کر مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا کہ جو میں ناول آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں وہ کیسا ہے، کیونکہ ابھی یہ آن گوئنگ ہے، چل رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری وائس میں پسند ہے تو آپ لوگ کریں، میرے چینل پر جائیں، جا کر عنکبوت کی پلے لسٹ میں سے عنکبوت کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا اس کے علاوہ اس کو آن لائن ریڈ کرنا چاہیں تو آن لائن ریڈ کریں، ہینڈ فری لگائیں اور انجوائے کریں، یا اگر خود سیلف ریڈنگ کرنا چاہیں تو سیلف ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ میں خود کہہ رہی ہوں کہ میں خود زیادہ obsessed ہو گئی ہوں، مجھے یہ جو رمز جنون ہے نا یہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں لگ رہا ہے، میں اتنی زیادہ اس سے obsessed ہو گئی ہوں، میرا دل کرتا ہے بس میں وہی ریڈ کروں، آگے سے آگے۔ اب اس کی ٹوٹل 12 ایپیسوڈز ہیں، 13 ایپیسوڈز ابھی آنے والی ہے، تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی اسی طرح سے مزے کا انٹرسٹنگ ناول جو لائف کو تھوڑا سا تھرل دے دے اور آپ کی مینٹیلٹی چینج کر دے، تو آپ لوگ عنکبوت لازمی ریڈ کریں۔ میں اس کا جو فرسٹ ایپیسوڈ کا لنک ہے نا وہ آپ لوگوں کو کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی۔ اگر آپ میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہے نا، مینس کہ ناولس کی تلاش میں ہے کہ ایسا ناول کے یاد رہ جائے، ایسا ناول اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں نا ریڈ کرنا، تو پلیز یہ لو جو یہ والا ناول ہے نا، میری سجیشن پہ ایک بار ریڈ کر کے دیکھیں، کیونکہ اسٹارٹنگ میں اسٹوری بن رہی ہے، اس کے بعد جو ٹوسٹ اور وہ ہائے ہے نا سسپینس، گوز بمس آ جاتے ہیں قسم سے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ریڈ کرنا تو پلیز آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اچھے ناولس بتا دیں، ہمیں سجیسٹ کر دیں کہ جس کی ہیپی اینڈنگ ہو۔ ہیپی اینڈنگ کا تو پتہ نہیں مجھے، انفیکٹ اب جیسی اسٹوری جا رہی ہے اینڈنگ تو ہیپی ہی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اچھا ناول ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں میری سجیشن کے حساب سے تو آپ عنکبوت ریڈ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ خان وہ سیاہ چادر میں لپٹی چیختے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا یقیناً گاڑی اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاتی۔ ملالہ خان پھر بھی اس کی بونٹ سے آن ٹکرائی تھی۔ درکزی خانزادہ گاڑی روک کے اسے برفیلی سردگار کاٹدار نگاہوں سے گھور رہا تھا، جو اپنی اتل پتل سانسوں کے ساتھ اسے اپنی سبز گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درکزی خانزادہ گاڑی سے اترتے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ درکزی خانزادہ برفیلے لہجے میں سوال داغتے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں بے دردی سے پیوست کر گیا۔ خان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ملالہ خان اس کی بے درد گرفت پر اپنی سسکیوں لبوں میں دبا گئی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی ہی تھی، حویلی میں کرتی، یہاں اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا کھیل کھیل رہی ہو اب میرے ساتھ؟ درخزی خانزادہ انگارہ چباتے ہوئے اس کے سب آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اسی طرح پہلے بھی اس کی گاڑی روک کے اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا ناٹک کیا تھا۔ کوئی کھیل نہیں کھیل رہی خان، حویلی میں بات کیسے کرتی؟ تم اپنی دوسری بیوی کے ڈر سے میری طرف دیکھتے تک نہیں۔ ملالہ خان شبنمی لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر گئی تھی۔ دوسری بیوی نہیں ہے، پہلی اور آخری بیوی ہے وہ میری، سمجھی تم؟ درخزے خانزادہ غصے سے اسے خود سے دور دھکیلتے گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ ملالہ خان اس کے بے دردی سے دھکیلنے پر گاڑی کے بونٹ پر اونھے منہ گر گئی تھی۔ پہلی بیوی نہیں ہے وہ تمہاری خان، تمہارے کہنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ ملالہ خان سیدھی ہوتی ہسیانی چیخ اٹھی تھی۔ یہاں سب کو پتا ہے تم میری بیوی ہو، اس طرح بیچ چوراہے پر اسے چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے چیخنے پر اس کی طرف تیش و آدم سے بڑھتے اسے بازو سے جکڑے پھر سے اپنے مقابل کر گیا۔ یہاں سب جانتے ہیں خان، میں تمہاری بیوی ہوں، تو تم بھی یہ مان لو، مجھے اپنا لو خان۔ ملالہ خان درخزی خانزادہ کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑتے پھیکے لہجے میں گڑ گڑائی تھی۔ یہ سب بھی جانتے ہیں تم دلہن کے جوڑے میں بھاگ گئی تھی،
اور میں تمہیں رات کی تاریکی میں واپس لایا تھا۔ درخت استزائیہ ہنستے ہوئے اس کی مٹھیوں میں جکڑے اپنے گریبان کو ایک جھٹکے سے چھڑواتے۔ اس کے نقوش میں لمحوں میں زردیاں بکھیر گیا تھا۔ خدا اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ ملالہ خان روتے ہوئے درخزی کے گال پر اپنا ہاتھ کپکپاتا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کاش تم بے وفائی کی جگہ میری سینے میں چاقو مار دیتی، میں اف بھی نہ کرتا، مگر تم نے میری جان نہیں نکالی، تم نے میری روح کو جلایا ہے۔ اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتا، کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ درخزی خانزادہ دھیمے لہجے میں کہتے اس کے خوبصورت گالوں پر ٹہری شبنم اپنی انگلیوں پر بے حد نرمی سے چن گیا تھا۔ ملالہ خان کے سبز بے انتہا خوبصورت پرہزن گہری آنکھوں سے گرتے موتیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ہم انسان ہر بات میں خدا کو کیوں لے آتے ہیں ملالہ؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں، مجھ سے خدائی کیوں چھینتے ہو؟ وہ خدا ہے، میں انسان ہوں تو مجھے انسان ہی رہنے دو۔ درخزے خانزادہ دھیمے لہجے میں بولتے اس کے نازک بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر بات خدا کی معافی پر آتی ہے تو خدا بھی ایک جرم معاف نہیں کرتا۔ کتنا ہی رو لو، گڑ گڑا لو، درخزے کی سلگتی سانسوں کا بوجھ اس کے گالوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ملالہ خان کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون سا جرم؟ وہ گھٹتی سانسوں سے سوال کر گئی تھی۔ بے وفائی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کی سسکیوں کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مان کر تو دیکھو، پھر جتنا مرضی گڑ گڑانا، جتنا مرضی تڑپو، وہ تم تک نہیں پلٹے گا۔ درخزی خانزادہ کی سرگوشیوں پر اسے اب سانس آنا بند ہو چکا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں خان، عشق کرتی ہوں خان۔ غزین میرے لیے کچھ نہیں تھا، میرا یقین کرو۔ ملالہ خان نے تڑپتے ہوئے درخزی خانزادہ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ خان کی خانم نہیں ہو تم، اس لیے خان کہنا بند کرو۔ اپنے عاشق کا نام میرے سامنے مت لیا کرو بے وفا عورت۔ وہ غزین خان کے نام پر غصے سے بلبلاتے ہوئے خود سے دور کر گیا تھا۔ سب نے دھوکہ دیا تمہیں، جسے اپنی مورے کا درجہ دیتے ہو، اس نے بھی تو دھوکہ دیا خان، انہیں بھی تو معاف کیا ہے۔ خانم بھی کرتے تمہاری زبان نہیں تھکتی۔ تم دوغلے انسان ہو خان۔ تم مجھے اس لیے دھتکار رہے ہو کیونکہ تمہیں کم عمر بیوی مل چکی ہے۔ اس کی جوانی جب تک نہیں نچوڑو گے، میری طرف نہیں پلٹو گے۔ بے وفا تم بھی ہو خان، اپنے گریبان میں جھانکو۔ ملالہ خان مقابل کا غزین خان کو اس کا عاشق کہنے پر غراتے ہوئے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، عنایا بیوی ہے میری، درخزی خانزادہ کی محبت، اس کا عشق۔ تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اس غزین خان کو سوچا، مجھ سے بے وفائی کی، مگر عنایا کو نکاح میں لینے کے بعد میں نے ایک پل کے لیے بھی تمہیں نہیں سوچا۔ وہ برفیلے لہجے میں پھکارتے ملالہ خان کو خود سے دور چٹک گیا تھا۔ اگر تم سچے عاشق ہو تو بتاؤ اپنی بیوی کو جا کر کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں۔ دیکھتی ہوں خان کیسے تب تمہیں وہ ایک وفادار شوہر مانتی ہے۔ تم بھی اس کے لیے بے وفا کہلاؤ گے خان صاحب، صرف بے وفا۔ جو گالی مجھے دے رہے ہو وہ گالی وہ تمہیں بھی دے گی۔ ملالہ خان پھولتی سانسوں کے ساتھ بھیگے لہجے میں غراتے درخزی خانزادہ کا چہرہ بھمبوکا کر چکی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بے وفاؤں کے شہر میں تم بھی بے وفا بن جاؤ گے۔ جب ٹھکرائے جاؤ گے تو پلٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے۔ اس لیے ابھی پلٹ آؤ خان، ایسی محبت کروں گی جو کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ بھول جاؤ گے میری پناہوں میں تم سب کچھ۔ ملالہ خان اس کی طرف بڑھتے اس کی پشت کے ساتھ لپٹتے اس کے چوڑے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ گئی تھی۔ میں تمہارے پاس آنے کا کوئی اور آپشن نہیں ہے، چھوڑوں گا۔ بے وفا بن بھی گیا تو ایک بے وفا کی پناہوں میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ بے دردی سے اپنے سینے سے ہٹاتے پلٹتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ ملالہ خان نے درد سے سسکی بھری تھی۔ بے وفا کہلاؤ یا دھوکے باز، اسے کبھی خود سے دور جانے دوں گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ میری ہے اور میری رہے گی، ہمیشہ میری دھڑکنوں میں قید۔ درخزی خانزادہ اس پر جھکے اپنی سلگتی سانسیں اس کے خوبصورت نقوش پر چھوڑتے اس کے نقوش چلسا گیا تھا۔ کیوں لگتا ہے یہ سب تم مجھے تڑپانے کے لیے کہتے ہو، مجھے جلانے کے لیے کہتے ہو؟ کیوں لگتا ہے تم اس کے قریب جا کر مجھے سزا دیتے ہو؟ وہ ہچکیوں سے بولتی اب اس کی شال کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر مان ہے ملالہ خان، تم اس لیے یہ سب سوچتی ہو۔ تم پر حق تو میں کل بھی ختم کرنا چاہتا تھا، تم پر حق میں آج بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ درخزی خانزادہ استزائیہ ہنستے ہوئے اسے سیدھا کرتے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ تو مردوں کے پاس ایک ہی ہتھیار کیوں ہوتا ہے، عورت کو چپ کروانے کا؟ ملالہ خان نے روتے ہوئے استفسار کیا۔ درخزی خانزادہ اسے جبڑے بھینچتے قہربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ایک پرانے دوست کی شادی پر جانا تھا، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس جگہ پر کھڑے تھے جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔
جب جب میں خان تم سے اپنا حق کی بات کرتی ہوں، تم حق توڑنے کی بات کر کے میری زبان کو تالا لگا دیتے ہو۔ ملالہ خان کی پرسوز ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ معافی چاہتی ہوں صرف، جیسے رکھو گے رہ لوں گی، تمہارے اور عنایت کے بیچ میں بھی نہیں آؤں گی۔ ساری عمر اس رشتے کو چھپاؤ گے تب بھی آپ کا آہو پکار نہیں کروں گی۔ بس رات کی تنہائی میں کچھ گھڑیوں کے لیے میرے شوہر بن جانا۔ ملالہ، وہ اس کی بات پر گرجتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کر گیا تھا۔ ملالہ خان اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے سہمتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی۔ بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا داشتہ؟ وہ اپنا ہاتھ پہلو میں گراتے، اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے اپنے قریب کرتے، اس کی ہرنی سے سہمی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کیا۔ وہ سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے گال پر ابھی بھی ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ مقابل کے تھپڑ کافی جاندار ہوتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آشنا تھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی بن سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں خان، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ خود کو اور مت گراؤ میری نظروں میں کہ میں اٹھ ہی نہ سکوں ملالہ۔ میں اتنا کمزرف مرد نہیں ہوں جو رات کی تنہائی میں چھپ کر تم سے رشتہ بنائے، تمہارے قریب آؤں۔ مجھے تمہاری خوبصورتی سے گھن آتی ہے ملالہ خان۔ ویسے بازوں سے بے دردی سے جگڑتے نفرت آمیز لہجے میں کرایا۔ مگر میں اتنی ہی کمزور عورت ہوں خان، جو تمہیں پانے کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری دھڑکنوں سے لپٹنا ہے، مجھے تمہاری قربت چاہیے، مجھے تم چاہیے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ ملالہ خان پھر سے گڑ گڑائی تھی۔ کچھ بھی کر سکتی ہو میرے لیے؟ درخزی خانزادہ اس کی بات پر غصے سے گڈاتے ہوئے اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو خان؟ ملالہ خان اس کے بھاری تیز قدموں کا ساتھ دیتے اپنی بھیگی متورم آنکھیں چادر سے بے دردی سے رگڑتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ مقابل کے بھاری قدموں کا ساتھ دینے کے لیے اسے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ بنا رکے اب اونچائی کی جانب بڑھتے پہاڑی کی مشکل اونچائی چڑھنے لگا۔ ملالہ خان اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی، ایک دو بار گرتے گرتے بچی تھی۔ اس سے پہلے وہ منہ کے بل گرتی، وہ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچ لیتا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی جاتی تھی۔ وہ لوگ اب ایک بہت اونچائی جگہ پر تھے جہاں برفیلی ہواؤں کی شدت بڑھ گئی تھی۔ خان، وہ نیچے کی طرف دیکھتے چکراتے ہوئے درخزی خانزادہ کے ساتھ لپٹی تھی۔ نیچے کی طرف بہت گہرا بہتا دریا تھا۔ ایک مرتبہ تم میرے لیے دریا میں کودتے ڈوبنے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج بھی اس میں میرے لیے کود جاؤ۔ درخزی خانزادہ اسے بازوں سے جکڑے کنارے پر کر گیا تھا۔ خان، ملالہ خان اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے خوفزدہ ہوتے چیخ رہی تھی۔ وہ اسے کنارے پر کھڑا کیے دونوں شانوں سے جکڑے نیچے کی طرف چکائے ہوئے تھا۔ کیا ہوا خان کی خانم؟ موت سے ملنے سے پہلے ہی ڈر گئی؟ ان برفیلی ہواؤں میں بھی تمہاری پیشانی پر موتی چمک پڑے۔ اور اس کی پیشانی کو تر دیکھتے استضاحیہ مسکرایا۔ خان، خدا کے لیے مجھے اوپر کرو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ یہاں سے دھکا دو گے تو مر جاؤں گی۔ یہ دریا بہت خطرناک ہے، سنا ہے یہاں مگرمچھ بھی ہیں۔ ملالہ کپکپاتے لبوں سے التجا کرتے اس کی شال کو کھینچتے اوپر ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب اس کی کمر کو بینڈ کیے سے جھکائے اس پر جھکے ہوئے تھا۔ ملالہ خان کی چادر سر سے اترتے اس کے شانوں پر لہرا رہی تھی۔ اس کو سنہری گھنے بال بھی نیچے کی طرف ہوا سے لہرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ یہاں اس پہاڑ کی اونچائی پر حق لینے میں کیا حرج ہے؟ درخزی خانزادہ بھاری آواز میں بولتے اس کی دودھیا شفاف گردن میں اپنی گھنی بیئرڈ رگڑ گیا تھا۔ نہیں خان، خدا کا واسطہ ہے مجھے اوپر کرو۔ ملالہ خان نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ اسے نیچے کی جانب بینڈ کرتا ہی جا رہا تھا۔ تمہیں میری قربت چاہیے تھی، اپنا حق چاہیے تھا، تو یہاں اپنا حق لینے میں کیا حرج ہے؟ میری بے پناہ خوبصورت بیوی، وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اب لپٹتے شرٹ کے اوپر سے وہاں پر اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا تھا۔ خان، نہیں خان، نہیں، ملالہ خان خوف سے چیخی تھی۔ کیوں نہیں؟ یہی تو چاہتی تھی، اب حق دے رہا ہوں تو کیوں چیخ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرایا۔ ایسے نہیں خان، اس جگہ نہیں خان۔ ملالہ خان کانپتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی۔ کیوں نہیں خانم؟ یہاں کیوں نہیں؟ وہ ایک لفظ چبایا۔ یہاں کیسے ہوگا خان؟ ملالہ خان اس کی شال پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ اسے کمر سے چھوڑ چکا تھا۔ یہ مجھ تک چھوڑ دو، میں لے لوں گا خانم اپنا حق۔ ایکسپیرینس شادی شدہ مرد ہوں، میں لے لوں گا تم سے ان پتھریلی پہاڑوں پر اپنا حق۔ تم بتاؤ، مجھے تمہارا نازک بدن ان پتھروں پر میرے لیے رگڑ کھا لے گا؟ درخزی خانزادہ نے اس کی سب آنکھوں میں جھانکتے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں خان، نہیں خان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ملالہ خان روتے ہوئے چیخی تھی۔ بس اتنا ہی دم خم تھا تمہارے اندر؟ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، مجھے میرا حق کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ غرایا۔ خان، مجھے اوپر کرو، میں گر جاؤں گی۔ ملالہ خان نے ہذیانی روتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔
اس دریا میں مگرمچھ نہیں، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، اس میں کود جاؤ میرے لیے۔ وہ اپنی شال اس کی مٹھیوں میں چھڑوانے کی شاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوا تھا۔ ملالہ خان بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کی شال کو مزید مضبوطی سے جکڑ گئی۔ تمہیں تو سوئمنگ بھی آتی ہے، پھر بھی ڈر رہی ہو آج اس دریا سے؟ درخزی نے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے چپتے ہوئے سوال داغا۔ ملالہ خان خاموشی سے اسے سکتے ہوئے دیکھتے۔ اس کی شال دونوں طرف مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی، شال کا سہارا تھا، ورنہ وہ اس خطرناک دریا میں کب سے پھسل جاتی۔ جواب دو، اس کی خاموشی پر دھاڑا تھا۔ آتی ہے، سوئمنگ کرو۔ سوئمنگ؟ مگر وہ دریا اتنا خطرناک نہیں تھا۔ یہاں بہت اونچائی ہے خان، یہاں سے کودی تو مر جاؤں گی۔ جو بھی اس دریا کی گہرائی کی نظر ہوا وہ واپس نہیں آ سکا۔ خان تم جانتے ہو کہ یہاں کا خطرناک دریا ہے۔ ملالہ خان ٹوٹے لفظوں سے بولتے شدت سے روتی تھی۔ یعنی تم اس دریا سے اس لیے کودی کیونکہ تم جانتی تھی تم وہاں سے بچ جاؤ گی، اور اگر نہ بچ سکی میں تمہیں بچا لوں گا؟ درخزے خانزادہ تلخی سے سوال کرتے ہنسا تھا۔ ملالہ خان اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اب سٹل تھی۔ جواب دو۔ وہ غرایا۔ ہاں خان، ایسا ہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس بات میں سر ہلانے پر درخزی خانزادہ کے تلخ ہنسی بڑی تھی۔ پھر بھی تم چاہتی ہو میں تم پر اعتبار کروں، تم پر یقین کروں، تمہاری جھوٹی محبت پر اعتبار کروں؟ وہ غصے سے چیخا۔ ملالہ خان بری طرح سہمی تھی۔ خان، میرے مرنے سے یا اس دریا میں کودنے سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ محبت ثابت کرنے کے لیے مرنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ ملالہ خان ہچکیوں سے بولی تھی۔ میرے لیے تم ایسے ہی سچی ثابت ہوگی، ابھی اسی وقت مر جاؤ ملالہ خان، کود جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق کے بل اتنے زور سے چیخا تھا کہ پہاڑوں سے پلٹتے ہوئے اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مر جاؤ ملالہ خان، ہر طرف پہاڑ جیسے صدائیں دے رہے تھے۔ یہ گونج سنتے ملالہ خان کی پرسوز ہچکیوں میں اضافہ ہوا۔ میں تم سے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہوں ملالہ خان کہ تمہاری سوچ ہے۔ کاش میں خانم بی کی قسم میں نہ جکڑا ہوتا تو میں اس دن ہی آزاد کر دیتا جس دن میرے منہ پر تم نے اپنی بدکرداری کا تماچا مارا تھا۔ میں بدکردار نہیں ہوں خان۔ وہ درخزی خانزادہ کی بات پر اتنی زور سے حلق کے بل چیخی تھی کہ پہاڑوں پر اس کے لفظوں کی گونج بھی بڑی تھی۔ وہ اس کے بلبلانے پر مدھم سا ہنسا تھا۔ کاش اس دن میں تمہیں اپنے نکاح سے آزاد کر دیتا، تم مجھے بے وفا ہونے کی گالی نہ دیتی۔ ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے مجھے تم نے درخزی خانزادہ کو۔ وہ اپنی سوئن کا ہو کر بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی تمہاری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی وہ مجھ سے دور ہوئی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی گردن کو بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی بے درد گرفت پر بری طرح پھڑپھڑائی تھی۔ شال اس کی مٹھیوں کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ درخزی اس کی گردن چھوڑتے اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ ملالہ خان اپنی سانسیں بحال کرتے بری طرح کھانس رہی تھی۔ درخزی اس پر جھکے اسے قہربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ خان، ساری سزائیں میرے حصے میں کیوں؟ خانم بی اور بہرمند کو تو تم نہیں چھوڑ رہے۔ میں تم سے یہاں اپنا حق مانگنے کی نہیں، یہ بتانے آئی تھی وہ لوگ تم سے تمہاری جائیداد پر دھوکے سے سائن کرواتے جا رہے ہیں تاکہ کل کو تمہارا بچہ ہونے کے بعد وہ تمہاری بیوی کے سائن کرواتے وہ اس تمام جائیداد کے وارث بن جائے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے اسے سب بتا گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی بات پر یکدم ہنسنے لگا۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے ہنستے ملالہ خان کی ہراساں نگاہوں کے اشکوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ سب نہیں پتا؟ درخزی خانزادہ نے استدعائیہ ہنستے ہوئے سوال کیا تھا۔ پتا ہے کیا؟ ملالہ خان جواباً سوال کرتے ہچکی لے گئی تھی۔ مجھے پتا ہے خانم ناحق تم نے اس دن وہ چائے ان پیپرز پر گراتے اپنا ہاتھ جلا لیا۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے تنسیہ مسکرایا۔ ملالہ خان کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یعنی وہ سب کچھ جانتا تھا۔ ملالہ خان کو اس دن سے زیادہ آج جلن ہوئی تھی۔ پورے وجود میں جلن کا احساس بڑا تھا۔ جتنے مرضی پیپر سائن کروا لیں مگر کچھ بھی بہرمند کے نام کبھی نہیں ہو سکے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ درخزی خانزادہ نے برفیلے لہجے میں مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں؟ ملالہ خان نے مدھم مگر شبنمی لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسے نیچے بینڈ کیے ہوئے تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ خوف اب تھوڑا کم ہوا تھا کیونکہ میرے بچے کی ماں عنایا بنے گی، تم نہیں۔ وہ بے رحمی سے بولتے اس کا وجود کسی آرے کی مانند کاٹ گیا تھا۔ مگر تم ایک بات نہیں جانتے درخزی، ملالہ خان بھیگے لہجے میں بولتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ کیا؟ درخزی خانزادہ اس کے نقوش میں تکلیف کے آثار گھلتے محسوس کرتے اطمینان سے پوچھا۔ ان پیپرز میں تمہاری مورے کی زمین کے پیپرز بھی تھے جن پر تم سکول بنانا چاہتے ہو، جس پر صرف تمہارے سائن درکار تھے۔ اس دن تم سائن کر دیتے، اپنی مورے کی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ملالہ خان کی بات پر درخزی کی رنگت میں انار دہکے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہو تو
وہ اس کی بات پر بلبلاتے ہوئے غرایا تھا، سچ کہہ رہی ہوں۔ ملالہ شدت سے رو دی تھی۔ درخزے خانزادہ کے بھاری قدم لڑکھڑائے تھے، آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن بڑی تھی۔ پتہ لگا لوں گا میں، اگر تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تو تمہیں یہاں سے ہی دھکا دے دوں گا۔ وہ غصے سے دھمکی دیتے اسے کمر سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ اسے خانم بھی یہ دھوکہ بھی دے سکتی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا یا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ خود کو اندر سے ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ زمین کے اس لیے جان سے بڑھ کر تھی۔ ملالہ خان گہرے سانس لیتے درخزے کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ وہ غصے سے اسے بازوں سے جکڑے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ ملالہ خان لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو ہوتے چیخی تھی۔ درخزے نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، وہ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ ملالہ! درخزے خانزادہ چیختے ہوئے سے بچانے کے لیے آگے کو ہوا تھا، مگر کنارے پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ پہاڑی کی اونچائی سے گرتا چلا گیا۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں گونجی تھی، اس کے ہاتھ سے درخزے کی شال بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اتنی اونچائی سے گرتے اس گہرے دریا کی نظر ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ بھی اسی گہرے کی دریا کی نظر ہوا تھا۔ درخزے خانزادہ تیز لہروں کو چیرتے ہوئے سوئمنگ کرتے ہوئے خود کو بچا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بہترین تیراک تھا، اس کے لیے مشکل نہیں تھا خود کو ان لہروں سے بچانا، مگر وہ کوئی بھی عام تیراک خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ملالہ! درخزے خانزادہ نے اوپر آتے ہوئے ملالہ خان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جلدی سے پانی میں غوطہ لگاتے نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر وہ بہت نیچے کی طرف چلی گئی تو اسے بچا نہیں سکے گا۔ وہ جانتا تھا اسی طرف گولائی میں دریا کی لہریں آپس میں ملتی تھیں۔ یہ دریا کا چکراتی گول حصہ تھا جو انسان کو خود میں سما لیتا تھا۔ درخزے خانزادہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس گولائی میں نہیں گرا تھا، مگر ملالہ خان کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ نیچے کی طرف تیرتے ہوئے ملالہ خان کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ملالہ خان کے ڈوبتے وجود کو تلاش کر چکا تھا۔ اس کا جسم تیزی سے دریا کی اسی گولائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درخزے خانزادہ ملالہ خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے کمر سے جکڑتے تیرتے ہوئے اوپر آتے آگے بڑھنے لگا۔ دریا کی لہریں درخزے اور ملالہ خان کو دور دھکیل رہی تھیں۔ وہ ملالہ خان کو کمر سے جکڑے خود کے ساتھ لپٹائے مشکل سے تیرتے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر کو جکڑ گیا تھا۔ وہ ملالہ خان کو اس پتھر پر لٹاتے ہوئے خود بھی اس پتھر پر چڑھتے ملالہ خان کے بے جان وجود کے اوپر آتے اپنی ٹانگیں اس کے گرد رکھے اس پر جھکا۔ وہ مکمل ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے ملالہ خان کے پیٹ پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس کے منہ اور ناک سے منہ کے راستے پیٹ میں گیا پانی نکالنے لگا۔ درخزے خانزادہ اس کے پیٹ کو دبا رہا تھا۔ ملالہ خان کے منہ اور ناک سے مکمل پانی باہر آ چکا تھا۔ اس نے دو دن تین ہچکیاں بلی تھی مگر وہ پھر بھی ابھی تک ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ درخزے خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی دھڑکنیں چیک کی جو مدھم سے چل رہی تھیں۔ وہ اس پر جھکے اس کے منہ پر جھکے اب مصنوعی سانسیں دینے لگا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکے سے مصنوعی سانسیں دے رہا تھا۔ ملالہ خان کے کپکپاتے ہاتھ درخزے خانزادہ کی گردن میں مفلر کے اندر میں لپٹی شال میں الجھے تھے۔ وہ بے یقینی سے خود کے اوپر جھکے درخزے خانزادہ کی برفیلی سانسوں کو اپنے اندر حلق میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ ملالہ خان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ اسے ایسے چھوئے گا یہ تو ایک خواب تھا جس کی تعبیر ممکن نہ تھی۔ درخزے خانزادہ اسے ہوش میں آتا محسوس کرتے اسے کمر سے جکڑے اوپر کو بٹھا گیا تھا۔ ملالہ خان گہرے سانس لیتے ہوئے بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے درخزئی کو بازوں سے جکڑ گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی بھی دریا کے وسط میں ایک پتھر پر تھے جس پر وفتاً لہروں سے پانی آ گرتا تھا۔ لہریں اچھی خاصی طاقت رکھتی تھیں، وہ جیسے ان دونوں کو اس پتھر سے دور دھکیل رہی تھی۔ ملالہ خان ڈرتے ہوئے درخزئی کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ ملالہ خان کو بازوں سے جکڑے خود سے جدا کرتے ہوئے کافی سنجیدگی سے بولا، درخزئی یہاں مگرمچھ ہے، میں اس دریا میں نہیں اتروں گی۔ ملالہ خان روتے ہوئے پھر سے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ ڈرامہ مت کرو، اترو۔ وہ اسے بے دردی سے بازوں سے جکڑے دریا میں اترتے ہوئے تیرنے لگا۔ ملالہ خان چیختے ہوئے اس کی گردن میں دونوں بازو حمائل کر گئی تھی۔ درخزے خانزادہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر سے جکڑے دوسرے ہاتھ سے تیر رہا تھا، اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ملالہ خان ڈر رہی تھی یا ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے اس دریا سے نکلتے کوئی سیف جگہ ڈھونڈنی ہی تھی۔ پانی بہت ٹھنڈا یخ تھا، اتنے مضبوط اعصابوں کا مالک ہونے کے باوجود یہ پانی جیسے اس کے وجود کو چیر رہا تھا۔ ملالہ خان کو تو یہ نازک سی عورت تھی، وہ کسی حد تک جانتا تھا وہ اس سچویشن میں ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سچ میں خوفزدہ تھی، مگر وہ اس پر کسی معاملے پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ملالہ خان کو لے کر کنارے پر آیا۔ ملالہ خان کنارے پر آتے بری طرح ٹھٹرتی ہوئی پتھریلی زمین پر بے جان ہوتے وجود کے ساتھ سمائی۔
اٹھو یہاں سے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جگہ خطرناک ہے۔ درخزے خانزادہ سے کلائی سے جکڑتے بے دردی سے اٹھا گیا۔ خان، ملالہ خان اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اسے روتے ہوئے پکار بیٹھی۔ درخزے خانزادہ نے مڑتے ہوئے اس پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑی۔ ملالہ خان پر نظریں پڑتے اس کی رنگت میں مزید سرخیاں گہری ہوئی تھیں۔ وہ پنک کلر کی فٹنگ والی فراک میں ملبوس تھی جس میں اس کے جسم کی تمام تر رنائیاں نظر آ رہی تھیں، یہاں تک سفید پنلیوں سے لے کر اس کی تھائز تک کسی حد تک واضح ہو رہی تھی۔ اپنی طرح لباس بھی بےہودہ ہی پہنتی ہو، وہ غصے سے بولتے اپنی شال گلے سے اتارتے ہوئے اس کے وجود کے گرد اٹھا گیا تھا۔ خان، گیلا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں پوری چادر میں حویلی سے نکلی تھی۔ وہ اس کے بےہودہ کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں نکلی حویلی سے؟ کس کی اجازت سے نکلی تھی تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ عنایت کا حویلی میں انتظار کر رہی تھی، وہ یہاں پھنس گیا تھا۔ حویلی جا کر اسے کیا وضاحت دے گا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عنایت کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ ملالہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی اور اس کی جان ایک کر دیتی۔ وہ یہ سب سوچتے بھاری ہوتے اعصابوں کے ساتھ بھڑکتے ہوئے ملالہ خان کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ خان، ملالہ خان کانپتے ہوئے اپنی گردن چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتے اسی لمحے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتے اس کی مضبوط باہوں میں جھول گئی تھی۔ درخزے خانزادہ دانت پر دانت جمائے اس نازک وجود کو اپنی باہوں کے تکڑے گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اب تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ درخزے ملالہ خان کو گود میں اٹھائے پچھلے آدھے گھنٹے سے چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے کاٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا، سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ نے آگے بڑھتے اس کاٹیج کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک درمیانے عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ تحیر زدہ نگاہوں سے درخزے خانزادہ اور اس کی باہوں میں ملالہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں غلطی سے اس دریا میں اونچائی سے گر گئے تھے، بہت مشکل سے میں نے اسے بچایا ہے، ہم دونوں کو یہاں رات گزارنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ درخزے خانزادہ نے سامنے کھڑے آدمی کی آنکھوں میں تحیر دیکھتے، اس سے رات رکنے کی اجازت چاہی تھی۔ یہ کون ہے تمہارا؟ غیر عورت کو اٹھایا ہوا ہے، وہ مشکوک زدہ ہوتے کافی غصے سے بولا تھا۔ بیوی ہے یہ میری، ہم دونوں اوپر پہاڑی کی اونچائی سے اس دریا میں گرے تھے، درخزے خانزادہ نے جواباً دانت پیستے کہا۔ وہ ابھی بھی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہی ہے، کسی پرائی عورت کے لیے میں کیوں اس خطرناک دریا میں کودوں گا؟ درخزے خانزادہ نے اسے مسلسل گھورنے پر جھنجھلاتے ہوئے وضاحت دی۔ تو ٹھیک ہے، مگر تم دونوں اتنا ہی اونچائی پر کیا کر رہا تھا، اور یہ غلطی سے گرنا کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی نے درخزے کو گھورتے ہوئے تفتیشی لہجے میں مزید سوال کیے۔ ہم دونوں اوپر چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، جگہ دینی ہے تو دو، ورنہ میں کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لوں گا۔ درخزے خانزادہ اب بھڑک اٹھا تھا۔ رب نواز خان کون ہے باہر؟ ایک کم عمر سے ہی سرخ سفید چہرے والی لڑکی نے دروازے پر آتے پوچھا۔ تم اندر جاؤ، تم کیوں آیا باہر؟ وہ آدمی اس لڑکی کی طرف پلٹتے ہوئے غصے سے بولا۔ پیچھے ہٹو، تم ہر وقت کا روک ٹوک کرتا ہے، اللہ کبھی ایک کم عمر لڑکی کا نصیب میں تم جیسا بوڑھا مرد نہ لکھے۔ وہ جواباً غصے سے جواب دیتے درخزے کی طرف بڑھی۔ ہم کو یقین ہے کہ تمہارا بیوی ہے، اس لیے تم اندر آ جاؤ، اور درخزے خانزادہ سے سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ درخزے ایک نظر آدھی عمر کے آدمی پر ڈالتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ آدمی کہیں سے بوڑھا نہیں تھا، لڑکی سے اس کی عمر زیادہ تھی، مگر لڑکی جیسے اسے تانا مار کر گئی تھی اور وہ برداشت کر گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ رب نواز دروازہ بند کرتے درخزے کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی درخزے کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تم ادھر رات رک سکتا ہے، اپنا بیوی کو اندر لے جاؤ، سردی بہت ہے، اندر آتش دان جل رہا ہے، اندر چھوٹا سا ٹرنک ہے، اس میں ہمارا کپڑا ہے، وہ اپنا بیوی کو پہنا دو، وہ اس کو گرمی ملے گا، یہ ہوش میں آ جائے گا۔ وہ درخزے سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخزے اندر کی جانب بڑھتے ملالہ خان کو اندر بچھی ایک چارپائی پر لٹا گیا، جس پر گرم بستر بچھا تھا۔ وہ اسے چارپائی پر نرمی سے لٹاتے ہوئے دروازہ بند کرنے کے لیے بڑھا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک ہی کمرہ ہمارا اس چھوٹا سا گھر میں، وہ بھی ایک انجان مرد کو دے دیا۔ رب نواز اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ یہ برآمدہ ہے، ہم تم ادھر سو جائے گا تو آج کیا ہو جائے گا؟ اس عورت کا حالت دیکھا تھا، اس کو کمرہ اور چارپائی کا ضرورت ہے۔ اس لڑکی نے متانت سے جواب دیا۔ گل مکھانا، تم جانتا ہے اچھی طرح ہم تمہارا بغیر نہیں رہ سکتا، آج رات کیسے کاٹے گا تم کو اندازہ نہیں کیا؟ رب نواز کی آواز مدھم ہوئی تھی، یقیناً وہ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ گل مکھانا کی کوئی آواز اب نہیں آئی تھی۔ رب نواز کی بات پر اندر کھڑا درخزے گہرا مسکرایا تھا۔ اسے عنایت شدت سے یاد آئی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی تھا اپنے سوئن کے لیے، اور وہ بھی تو وہ اس کی باہوں میں قید ہوتے خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کرتے ملالہ خان کی طرف بڑھا، جو ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑی تھی۔
اس کا چہرہ سردی کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا۔ ملالہ خان کے تن سے اس کے کپڑے جدا کرنا ضروری تھا۔ درخزئی خانزادہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں چھوٹا سا آتش دان جل رہا تھا۔ کمرہ گرم تھا مگر ملالہ خان گیلے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اگر وہ ایسے ہی رہتی تو مر بھی سکتی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف بڑھے، ملالہ خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے تن سے اپنی چادر جدا کرتے۔ اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ اس کا دو آتشہ نو خیزہ بدن درخزے کے سامنے تھا۔ وہ اپنی نگاہیں پھیرتے اس کے تن سے وہ فراک جدا کرتے۔ کمرے کے وسط میں اچھال گیا تھا۔ وہ اپنی نظریں چرائے اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ درخزے کی کپکپاتی انگلیاں اس کے نو خیزہ بدن کو چھوتے اس کے اندر برقی لہریں سی دوڑا رہی تھی۔ رات کی تنہائی میں اس کے اندر حق ملکیت کا جذبہ اس کا خوبصورت بدن شد و مت سے بیدار کر گیا تھا۔ درخزے کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمسن نازک وجود کا احاطہ کر گئی تھیں۔ وہ بنا کسی پردے کے اپنی تمام تر رنائیوں کے اس کے سامنے تھی۔ وہ پسینے سے تر ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم کرنٹ کھا کر اسے دور ہوتا اس چرپائی سے اٹھ چکا تھا۔ وہ کسی صورت ملالہ خان کو حق ملکیت کے احساس سے چھونا تو دور کی بات، اسے یہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس عشق کی توہین ہوتی جو وہ عنایت سے کرتا تھا۔ بیڈ پر پڑا ہوش و خرچ سے بیگانہ وجود غیر عورت ہوتی، وہ مر کر بھی اس کے قریب نہ چاہتا، اس کا لباس نہ اتارتا، چاہے کوئی بھی سچویشن ہوتی۔ مگر جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ ایک انسان تھا۔ اس لمحے اس کا نوخیز بدن دیکھتے وہ چھوتے اس کے اندر کچھ پلوں کے لیے حق ملکیت کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے جلدی سے ملالہ خان کے اوپر گرم رضائی ڈالتے ہوئے آتش دان کی طرف بڑھا۔ اپنی شرٹ اتار کر آتش دان کے سامنے پھیلاتے ہوئے درخزے خانزادہ آتش دان کے سامنے بیٹھے آگ سیکنے لگا۔ کیا کروں میں؟ عنایت کو پتہ چلا ملالہ خان میری بیوی ہے، کیا وہ مجھ پر اعتبار کرے گی؟ وہ آگ پر نگاہیں جمائے گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا کروں خانم بھی میں؟ آپ نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ ملالہ خان میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں۔ خانم بھی وہ جوان ہے، اس کی حق تلفی کرتے مجھے احساس ہوتا ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے میرے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی غلط قدم اٹھایا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جبڑے بھینچتے جلتی آگ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ معافی چاہتی ہوں، صرف جیسے رکھو گے رہ لوں گی، تمہاری اور عنایت کے بیچ نہیں آؤں گی۔ ساری عمر اس رشتے کو چھپاؤ گے تب بھی آہ و پکار نہیں کروں گی۔ بس رات کی تنہائی میں کچھ گھڑیوں کے لیے میرے شوہر بن جانا۔ ملالہ خان کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے درخزے خانزادہ کے وجود میں شرارے سے دہکا چکے تھے۔ وہ اس کے قریب کیوں آنا چاہتی تھی؟ ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی جائز نیڈز پوری کرنے آنا چاہتی تھی، یا پھر وہ سچ میں اسے چاہتی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد ملالہ کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا ہے۔ اگر اس نے پھر سے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو اب کی بار میری غیرت اسے جان سے مار ڈالے گی۔ وہ گہرے سانس لیتے آنکھیں میچے عنایت کو سوچنے لگا۔ آئی لو یو سین، میں تمہارا مجرم ہوں مگر میرا یقین کرو میں صرف تمہارا ہوں۔ اس عورت کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی تم ایک پل کے میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ وہ عنایت کے خوبصورت چہرے کو یاد کرتے ہوئے زیر لب مخاطب تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے ملالہ خان کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ سردی سے شدت سے نیلا پڑ رہا تھا، مگر وہ دوبارہ اسے حق ملکیت کے احساس سے اسے چھو لیتا یا دیکھ لیتا تو عنایت سے پہلے وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ زمین پر بچھی کارپیٹ پر چت لیٹے اپنے سر کے نیچے بازو رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ ملالہ خان کی آنکھ دکھتے سر کے ساتھ کھلی تھی۔ ملالہ خان نے اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں سے اپنے سر کو جکڑے، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ درخزئی سے زمین پر آنکھیں موندے لیٹا نظر آیا۔ خان، وہ اسے مدھم سا پکارتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے خود کو دیکھتے سرخ ہوتے رضائی اپنے کندھوں تک کر گئی۔ اس کے کپڑے درخزئی نے اتارے، وہ یہ سوچتے سرخ گلاب ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے اذیت نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا۔ وہ اس کے کپڑے اتار کر بھی اس سے دور چلا گیا تھا۔ ملالہ خان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سامنے لگے لمبے سے فریم نما مرر میں رضائی اتارتے خود کو دیکھا۔ بے داغ گورا نواز خیز بدن جسے کسی نے آج تک چھوا نہیں، جسے دیکھتے کوئی بھی عابد و زاہد اپنا ایمان گنوا سکتا تھا، مگر اس کے ہی شوہر نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تذلیل تکلیف کے احساس سے ملالہ خان کی آنکھوں میں آنسو کی برسات ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے رضائی کو جکڑے، دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے بال نوچتے ہنسیانی چیخیں مارنے لگی۔ اس سے درخزی خانزادہ کی دوری برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جس طرح عنایت سے لپٹتا تھا اس کے لیے پاگل ہوتا۔ وہ کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس کی دیوانگی، اس کے جنون کے ایزیوں سے بھرم مدھم سرگوشیاں سنتی رہی تھی۔ حسد و رقابت حد تک توہین کے احساس سے اس کا پورا بدن شعلوں کی زد میں آیا تھا۔ دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھیں۔ درخزی ملالہ خان کی چیخوں پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیخیں مار رہی تھی۔ ملالہ خان کی چیخوں پر باہر سے دروازہ بھی دھڑ دھڑ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ درخزی خانزادہ حواس باختہ ہوتے نیند سے اٹھتے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اندر؟ یہ لڑکی تمہارا بیوی نہیں ہے کیا؟ رب نواز دروازہ بجاتے چیخا تھا۔
درخزے خانزادہ تیزی سے اٹھتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے، اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا۔ ملالہ خان درخزے خانزادہ کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دے گا۔ رب نواز کی گردن پر درخزے خانزادہ نے قہر بار نگاہوں سے ملالہ خان کو گھورا تھا۔ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آواز دے کر کہو تم میری بیوی ہو۔ درخزے خانزادہ گراتے ہوئے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ ہو کیا بیوی؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینڈوں مٹھیوں میں جکڑے جواباً استفسار کر گئی تھی۔ ملالہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ دروازہ دیکھ رہی ہو کتنا خستہ ہے، 4 ضربیں لگنے سے ٹوٹتے ہوئے گر جائے گا۔ اپنی حالت دیکھ رہی ہو، کیا چاہتی ہو ایسے وہ غیر مرد تمہیں دیکھیں؟ وہ ناگواری سے بولتے اسے قہر بار نگاہوں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ جب مجھے اپنی عزت نہیں مانتے، اپنی بیوی نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کوئی بھی دیکھے۔ ملالہ خان شدت گریہ سے چیخی تھی۔ ملالہ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے پھر سے رک چکا تھا۔ ملالہ خان گہرے سانس لیتے اس کا معلق ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ مارو مجھے خان مارو، بیوی کا درجہ دیتے نہیں ہو، پھر کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ملالہ خان جواباً چیخی تھی۔ ملالہ بکواس بند کرو، اونچی آواز میں بولو تم میری بیوی ہو ورنہ یہیں اس بستر پر تمہارا گلا دبا دوں گا۔ درخزے سرگوشی نما آواز میں پکارتے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مار ڈالو ایسے زندگی سے وہ موت اچھی جو تمہارے ہاتھوں آئے۔ وہ تڑپتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولتی، ڈرامہ کرتی ہو ڈرامے باز عورت، پہاڑ سے کودتے ہوئے تمہاری جان جا رہی تھی، اب میرے ہاتھوں مرنا ہے تمہیں۔ وہ گراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجاتے باہر سے اب رب نواز مسلسل چیخ رہا تھا۔ درخزے ملالہ خان کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے جلدی سے کمرے میں رکھے ٹرنک کی طرف بڑھا۔ ملالہ خان تکیے پر گرتے بری طرح اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ درخزے خانزادہ نے اس میں سے کپڑے نکالتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اس پر پھینکے۔ پہنو اسے، وہ حکمیہ لہجے میں کرایا۔ ملالہ خان رضائی خود پر اوڑھے سسکیوں سے مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ درخزے کی گداہٹ پر پلٹی نہیں تھی۔ ارے ہم کہہ رہا ہے دروازہ کھولو۔ رب نواز دہاڑ اٹھا۔ درخزے خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے ملالہ خان کو بازوں سے جکڑے اسے بٹھاتے ہوئے اسے سیاہ رنگ کا فراک پہنا گیا تھا۔ ملالہ خان روتے ہوئے چکراتے وجود کے ساتھ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخزے نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے فراک اور ٹراؤزر پہنایا۔ اس کے وجود پر زمین پر پڑی اپنی چادر اٹھائے اوڑھتے ہوئے وہ زمین پر پڑی اپنی قمیض اٹھاتے پہن گیا تھا جو اب آگ کی حدت سے کافی حد تک خشک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی قمیض پہنتے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھول گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اندر؟ رب نواز نے درخزے خانزادہ کو گھورا۔ رب نواز کی بیوی بھاگتے ہوئے ملالہ خان کی طرف بڑھی جو چارپائی پر بیٹھی چادر کے کونے سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ یہ کون ہے تمہارا؟ تم اس کا بیوی نہیں؟ رب نواز کی بیوی نے ملالہ خان سے سوال کیا۔ ملالہ خان مزید شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ملالہ، درخزے غصے سے تنبیہ لہجے میں کرایا، خان کی بیوی ہوں، پہلی بیوی ہوں، مگر اسے اپنی دوسری بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ملالہ خان روتے ہوئے کرب سے بولی۔ گل مکھانہ اور رب نواز حیرانگی سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ ملالہ خان کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا سامنے کھڑا انسان دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ درخزے خانزادہ ملالہ خان کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ رب نواز کی بیوی اور رب نواز اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے اس نے کوئی گناہ کبیرہ سر انجام دے دیا ہو۔ توبہ توبہ، ہم کو یقین نہیں آ رہا تم نے اس کا ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیا۔ گل مکھانہ حیرت و استعجاب سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ یہ تو اس سے پوچھیں کہ اس کے ہوتے ہوئے میں نے شادی کیسے کر لی؟ کوئی تو بات ہوگی جس نے مجھے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ درخزے خانزادہ کے چپتے لہجے پر ملالہ خان کی رنگت سرد ہوئی تھی۔ اسی ایک بات سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ یہ جانتی تھی گناہ کبیرہ اس سے ہوا تھا، مقابل سے نہیں۔ اٹھو، ہم اسی وقت جا رہا ہے یہاں سے۔ درخزے خانزادہ نے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اس کی کلائی پکڑے سے بے دردی سے چارپائی سے نیچے اتارا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ملالہ خان نے زمین پر پڑی گل مکھانہ کے جوتے پاؤں میں جلدی سے پہنے ورنہ وہ اس بے درد انسان سے اسے بنا جوتے ہی گھسیٹنے لگ جا۔ تم اتنی رات کو کہاں جائے گا؟ صبح تو ہونے دو۔ گل مکھانہ چارپائی سے اٹھتے جلدی سے بولی۔ بہت بہت شکریہ یہ آپ دونوں کا، آپ لوگوں نے اتنی مدد کی۔ میری پہلی بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ درخزے خانزادہ لفظ چباتے ملالہ خان کی کلائی چکڑے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ توبہ توبہ، کتنا سنگ دل مرد ملا اس بیچاری کو۔ رب نواز، ہم کتنا ناشکرا ہے تمہارا، ذرا سا بڑا عمر کا واسطہ تمہیں اتنا باتیں سناتا ہے۔ اگر خوبصورت جوان مرد ایسا ہوتا ہے تو ہم کو تم ہی قبول ہے۔ گل مکھانہ کی آواز پر درخزے خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے ملالہ خان کو دیکھا تھا جو اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سردی کی شدت سے لرز رہی تھی۔ سنگ دل مرد نہیں، ایک عورت بھی ہوتی ہے۔ تمہاری سنگ دلی کا قصہ سن کر وہ تم پر نہیں تب بھی مجھ پر لعنت ملامت کرتے میں نے تم جیسی عورت کو رکھا ہی کیوں؟ وہ لفظ چباتے اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے آگے بڑھا تھا۔
ملالہ خان اس کے لفظوں پر ہذیانی چیختی ہوئی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کاٹیج سے باہر نکلتے تیز تیز آگے بڑھتے اونچائی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ قہر برساتی سردی میں ہچکیوں سے روتے گرتی پڑتی درخزے خانزادہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کمبل میں غروب کافی دیر سے سونے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ سردی کی شدت زیادہ تھی، مگر گاڑی کے اندر اس کا دم گھٹ جاتا تھا۔ پورا وجود آگ دہکتی آگ میں لپٹ میں تھا۔ زمر خان کو بھول جانا ایسا تھا جیسے اپنے وجود کو بھول جانا۔ وہ اس کے رگوں پہ میں کسی زہر کی طرح اتری ہوئی تھی۔ اب تو وجود کی رگوں کے ساتھ ساتھ خون کی رنگت بھی نیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی کی توکل تو کل کو ہو جاتی، وہ کیا کر لیتا؟ راویار خانزادہ اسے اس کی حیثیت جتا چکا تھا۔ اس کی حیثیت ایک وفادار کتے کی سی تھی۔ کتا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، جب وہ کاٹنے لگے تو گولی کا حقدار ہی ٹھہرتا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکرایا تھا۔ وہ موت سے کھیل کر زمر خان کو حاصل کر سکتا تھا، مگر وہی اس کی نہ تھی۔ پتہ نہیں کس کے لیے وہ اس دن اپنی جان پر کھیل کر بھاگ رہی تھی۔ وہ یہ سوچتے اپنی مٹھیاں بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ پورا وجود پھر سے ان دیکھی آگ میں جل اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے کچھ نہیں کہا ہوگا۔ وہ جانتا تھا وہ جتنا بھی پتھر دل سہی اپنے رشتوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ زمر خان کو وہی سزا دیتا جو وہ سہن کر سکتی تھی۔ کیا سزا ہوگی خان نے اسے؟ التمش خانزادہ بے چینی سے سوچتے کروٹ بدل گیا تھا۔ اس کی ایک خوفزدہ نگاہ پر وہ زاویار خانزادہ سے کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ ان سرمئی آنکھوں میں التمش خانزادہ کی جان بستی تھی۔ وہ کیسے ان آنکھوں میں ڈر خوف دیکھ سکتا تھا؟ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا کہ بس چھت پر لیٹے آدمیوں میں سے کسی کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، ہاں ہم کو پتا ہے کیا کرنا ہے، تم فکر نہ کرو، اس زاویار کا کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں، زاویار پر حملہ کرنے والے یہاں نہیں ہوں گے، اس بات کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے۔ وہ لوگ کافی خطرناک ہیں، فکر نہ کرو، اس زاویار کو ایسی موت ملے گی کہ سوچ ہے تمہاری۔ وہ آدمی کمبل کے اندر بولتے التمش خانزادہ کو ساکت کر گیا تھا۔ اچھا، وہ اس کا وفادار کتا اس کا ساتھ نہیں؟ وہ آدمی اب اونچا کہکا لگا گیا تھا۔ اب تو زیادہ آسان ہو گیا سب کچھ۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ التمش خانزادہ مٹھیاں دبوچے خود پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک ہی جذب میں اس آدمی کی طرف بڑھتے، اس کے پیٹ پر اپنے گھٹنے کا دباؤ ڈالتے، اپنی قمیض سے پسٹل نکالتے ہوئے اس آدمی کے چہرے سے کمبل ہٹاتے، اس کی پیشانی پر رکھ کیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا تھا۔ تیری موت۔ التمش خانزادہ گراتے ہوئے پسٹل کی نوک پوری قوت سے اسے سر پر بہت بے دردی سے مارتے ہوئے اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ دوسرا آدمی بھی خود پر سے کمبل اتارتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی قمیض سے پسٹل نکالتا، التمش خانزادہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر ہی اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل سے نوک رکھ گیا تھا۔ اگر کوئی بھی حرکت کی چالاکی کی تو یہیں پر بھون ڈالوں گا۔ میری پسٹل میں سائلنسر لگا ہوا ہے، گولیوں کی آواز کسی تک نہیں جائے گی۔ وہ گرراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس آدمی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کون ہو تم لوگ اور زاویار خانزادہ کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ التمش خانزادہ نے اسے گھورتے برفیلے لہجے میں سوال کیا۔ وہ لوگ حلیے سے خود کو یہاں کے باشندے ظاہر کر رہے تھے، مگر وہ یہاں کے نہیں تھے، کافی مشکوک لگ رہے تھے۔ ان کے لیے ان لوگوں نے ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے۔ ہم کو فون پر آرڈر دیا جاتا ہے، کوئی زاویار خانزادہ کو مارنا چاہتا ہے، مگر اس کو اس سب کا واسطہ کوئی بھی یہاں کا بندہ نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اپنا زبان ٹھیک کرو، سیدھی طرح بولو۔ التمش کو رایا۔ ہم لوگوں کا تعلق کسی سے نہیں ہے، ہم ایک چھوٹے سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا، ہم صرف بندے دیتے ہیں، وہ بھی ہمارا مالک کا انتظام کرتا ہے، ہم کو کچھ نہیں پتا۔ وہ التمش کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فون دو اپنا۔ التمش خانزادہ کے حکم پر اس نے بہت آسانی سے اپنا فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ التمش فون کا لاک کھولواتے کال ہسٹری چیک کرتے لب کھینچ گیا۔ جس نمبر سے فون میسیجز کیے گئے تھے وہ دبئی کے تھے۔ جو بھی تھا وہ بہت ہوشیاری سے یہ سب کروا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو مارنا بھی مقصد تھا۔ وہ خود پر کسی قسم کا الزام بھی نہیں چاہتا تھا، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا زاویار خانزادہ کا جاننے والا تھا۔ التمش خانزادہ نے لب کھینچے ان دونوں کے فون بس کی چھت سے نیچے پھینکے۔ وہ اس آدمی نے بڑی ہوشیاری سے اپنی قمیض کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے پسٹل نکالنی چاہی۔ التمش خانزادہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی پسٹل سے اس کی ہتھیلی پر گولی چلا گیا تھا۔ اس آدمی کے درد سے آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے ہوتے خان کو کوئی ایک آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ التمش اپنی سر کی بینڈیج ایک ہاتھ سے بے دردی سے کھولتے اس کے جبڑے کے اطراف میں اچھی طرح لپیٹتے، پیچھے سے بے دردی سے باندھ کیا تھا۔ وہ آدمی درد سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ التمش ان دونوں کی پسٹل اپنے قبضے میں کرتے وہ بے ہوش آدمی کو ٹانگوں سے گھسیٹتے بے دردی سے بس کے نیچے دھکیل گیا تھا۔ دوسرا آدمی خوف سے پیچھے کو ہوا تھا۔
تیرا آدمی بچ جائے گا، احتیاط سے پھینکا ہے، تو بھی بچ جائے گا، بس ہڈی پسلی ٹوٹے گی۔ تم دونوں آئندہ کسی کو مارنے کی سپاری نہیں لے سکو گے۔ التمش خانزادہ سے بھی ٹانگوں سے گھسیٹتے بس کے نیچے پھینک چکا تھا۔ التمش اب بس کے اوپر بیٹھا اپنی پسٹل اپنی پیشانی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دوسرے لمحے وہ بیگ کندھے پر ڈالے چلتی بس سے ہی کود چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، اور عنکبوت ناول کا جو لنک ہے وہ میں آپ لوگوں کو کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی۔ جس نے ریڈ کرنا ہے، جو انٹرسٹڈ ہے مینس کے اچھے ناولس ریڈ کرنے میں، تو وہ جا کر ناول کو لازمی ریڈ کرے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔